أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 13 تاریخ ہے. اس مہینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مناسبت ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے پردہ فرما چکے. جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مسجدوں میں سیرت پر بیانات ہوتے ہیں، سیرت پر جلسے بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر جلوس بھی نکالے جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ اس مہینے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اور بعض جگہوں پر اس مہینے میں اتنا زیادہ غلو کیا جاتا ہے، اتنے غلط رسومات، غلط کام کیے جاتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کی سیرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہی عمدہ ہے اور مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے عمل کرنے کے واسطے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. جیسا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، احترام کرنا اور آپ کا ادب کرنا ضروری سمجھتا ہے، اسی طریقے سے دوسرا پہلو مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے اندر پیدا کریں اور آپ کے طرز زندگی کو اپنائیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندگی میں لائیں، آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، یہ بھی ضروری ہے.
صرف مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا رہے، آپ کا احترام کرتا رہے، آپ کی عزت کرتا رہے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، آپ کے اسوے کو اپنی زندگی میں پیدا نہیں کرتا، آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپناتا، تو اس کو جو ہے کامیاب مسلمان نہیں کہا جاتا۔ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی واضح طور سے فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر میری عزت تمہاری نگاہ میں ہے، میری قدر تمہاری نگاہ میں ہے، فاتبعونی، فرمایا جا رہا ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی کہ جس آدمی کے دل میں نبی کی عزت ہوتی ہے، نبی کا احترام ہوتا ہے، جو مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے، تو اس مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ مسلمان اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرے۔ آگے فرمایا گیا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کریں گے۔ اور دوسرا انعام یہ فرمایا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتا ہے، تو اس کو اللہ دو انعامات دے رہے ہیں، یہ کہ اللہ خود اس سے محبت کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ایسے کئی ساری آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں جس میں فرمایا گیا کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرے، اس آدمی کو پکا سچا مسلمان نہیں کہا جاتا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں بات آتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اللہ سے بھی محبت رکھے، اللہ کی بھی اطاعت کرے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سے بھی محبت رکھے، اللہ کے نبی کی بھی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی کی محبت دل میں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پہ فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہر وہ مسلمان اپنے ایمان کو وہ مسلمان اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں اللہ کے نبی کی محبت، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہو، اس کے ماں باپ اور اس کے بچے اور اس کی تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے نہیں کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
اب یہاں دو پہلو ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک ہے محبت کا، احترام اور عزت کا، دوسرا پہلو ہے احکامات کی اور فرما برداری کی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ دونوں پہلو بہت ہی ضروری ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ سے پکی عقیدت ہمیں ہے اور محبت ہمارے دلوں میں ہے، پورا احترام ہم کرتے ہیں، پوری عزت کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ دوسرے پہلو پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپناتے، نبی کے فرمانوں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی جو ہے اسلام کی اور ایمان کی کسوٹی کا ذریعہ ہے۔ کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ آج ہم جو ہے بہت لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہماری زندگی، چاہے وہ گھر کے اندر کی زندگی ہو، چاہے باہر کی زندگی ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لائن سے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کریں گے کہ بھئی ہم تو نبی سے محبت کے بڑے لمبے جو ہیں دعوے کرتے ہیں، لیکن اس نبی کے فرمانوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جتنے فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، ان میں سے اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا کہ 99% فرمانوں کو چھوڑ کے صرف 1% پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ 99% جو ہے اپنی زندگی سے وہ فرمان چھوڑ دیے ہم لوگ۔ جب تک مسلمان کی زندگی میں 100% نبی کے فرمانوں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، نبی کے فرمانوں کو پورا کرنے کا ایک شوق مسلمان کے دل میں، مسلمان کی زندگی میں 100% نہیں آتا، تو وہ آدمی اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی بھی زندگی ہے، نبوت کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ نبوت سے پہلے زندگی 40 سال کی زندگی ہے، نبوت کے بعد کی زندگی 20 پر 3 سال کی زندگی ہے، مکمل آپ کی عمر 63 سال یعنی 60 پر 3 سال کی زندگی، اور اس میں سے نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی، اگر نبوت سے پہلے والی زندگی کو بھی اگر اٹھا کر دیکھیں گے، اس زندگی کا اگر مطالعہ کریں گے، تو اس میں بھی ہمیں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھی نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا، آپ کے اوپر جو ہے نبوت کا بوجھ نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے تقریباً آپ کی عمر اس وقت جو ہے 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے درمیان کیا ہوتا ہے، مکہ المکرمہ میں پورے مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، تمام لوگ ایک بات کی فکر کرتے ہیں۔ کیا فکر ہوتی ہے کہ بھئی آج کل جو ہے راستہ بہت ہی سفر کرنے والوں کے لیے کٹھن ہو چکا ہے، راستے میں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی تو راستے میں جو ہے کوئی نہ کوئی ان کو لوٹ لیتا ہے، ان کا مال قبضہ کر لیتا ہے،
یا پھر جو ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ آدمی کمزور آدمی کو دبا دیتا ہے اور اپنی طاقت کے بل بوتے اس کے اوپر جو ہے ظلم کرتا ہے، اس کا مال لیتا ہے، اس کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر اس وقت مکہ کے جتنے بڑے لوگ تھے کفر پر تھے، شرک پر تھے وہ لوگ، لیکن ان لوگوں کے درمیان ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میٹنگ اور اس مشورے میں بذات خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اور اس بات پر مشورہ ہوتا ہے کہ بھئی آج کے بعد کوئی بھی آدمی مکہ اور مکہ کے اطراف میں کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا طاقت والا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی آدمی غریب پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی آدمی غریب پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی زندگی میں آتا ہے کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو جب نبی بنایا گیا، مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس بات پر آپ کی قوم آپ کو بلائے، کیا آپ اس پر معاہدہ کریں گے یا اس پر جو ہے آپ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا تھا کہ نبی بننے سے پہلے میں اس کے خلاف کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں اور قیامت تک کھڑوں گا۔ تو نبی بننے سے پہلے بھی آپ کی زندگی ویسی ہی، ایسا جو ہے کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ بھئی نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی جو ہے ایسی تھی، غلط کام کرتے تھے، غلط چیزیں تھیں، لیکن نبی بننے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی دنیا کا آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو نبی بننے سے پہلے والی زندگی بھی بہت ساری چیزوں کے لیے دلیل بنتی ہے ہمارے لیے، اور نبی بننے کے بعد تو آپ کی زندگی کا ہر کام ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر کام ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا قرآن کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگ اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل سمجھو، اپنے لیے نمونہ سمجھو۔ آج مسلمان نبی کو جو ہے اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کی نگاہوں میں نبی کی کچھ بھی جو ہے وقعت نہیں ہے، نبی کی محبت دلوں میں نہیں۔ اور آج مسلمان خصوصاً نوجوان ہمارے کس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، کس کو جو ہے نمونہ بناتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں، اور وہ لوگ صحیح طریقے سے استنجا بھی نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے آئیڈیل بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ آج یہ چیزیں جو ہے فیشن ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہیرو جو ہے اپنے سر کے بال جیسا رکھتا ہے تو ہمارے نوجوان آج اس کے شوق میں اپنے بال ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ بھئی بال رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، نبی نے کیسے رکھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا کہ بال رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، نیچے اور اوپر، نیچے کے حصے کے بال اور اوپر کے حصے کے بال برابر ہوں، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی سنتی بال رکھنا چاہے تو اس کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کاندھوں تک رکھ سکتا ہے، اور ایک طریقہ جو ہے گدی تک، اور ایک طریقہ کانوں تک۔ یہ سنتی بال جس کو ہم جو ہے گردا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اگر کوئی آدمی اس کا جو ہے کسی کو اس کا شوق نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے سادے بال رکھنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی نیچے کے حصے کے بال بھی اور اوپر کے حصے کے بال بھی برابر ہوں۔ یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی، یہاں تک جو ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام نماز پڑھانے والا سائیڈ کٹنگ اگر کراتا ہے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو آج ہمیں جو ہے غیروں کا طریقہ ہمیں پسند آتا ہے، غیروں کے طریقوں کو جو ہے ہم نمونہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نمونہ نہیں بناتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔
اس چیز کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے نام کے نبی نہیں. ایسا نہیں کہ بھئی صرف ہم زبان سے کہتے رہیں گے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، بس کہنے کے حد تک رہ گیا، اور آپ کے جو ہے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل نہیں کرتے، آپ کے فرمانوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آپ کے اسوے کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، تو کچھ فائدہ نہیں. آپ کا لباس جیسا تھا ویسا لباس ہمارا ہو، آپ کا چہرہ جیسا تھا ویسا چہرہ ہمارا ہو، آپ کے بال جیسے تھے ویسے بال ہمارے ہوں، آپ کی نماز جیسی تھی ہو بہو ویسی نماز ہماری ہو. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھ کے جانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھتے ہیں وہ صحابی، پھر سہبارہ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، تیسرے بار نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی نماز جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی تم پڑھو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا. تو مطلب کیا ہے کہ ہمارا ہر کام نبی کے کام کے جیسا ہو، ہمارا ہر عمل نبی کے عمل سے میل کھاتا ہو، ہماری ہر چیز ہر سنت نبی کی سنت سے میل کھاتی ہو، تب جا کے ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہماری باہر کی زندگی اندر کی زندگی سب جو ہے کامیاب. آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے جو ہے الزامات لگاتے ہیں، بہت سارے جو ہیں جن کے ذہنوں میں جو ہے زہر بھرا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے مسلمان بھی شامل ہے. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے. اگر کوئی اچھی بات کوئی دوسرے مذہب کا آدمی کہہ دے تو اس بات کو فوراً ہمارے مسلمان جو ہے قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی کتنی اچھی بات اس آدمی نے کی. یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ تمام باتیں خود آج نہیں بلکہ 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے ہیں، انہی باتوں کو یہ لوگ نقل کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے. کتنے لوگ آج جو ہے ہندوؤں سے متاثر ہیں، بڑے بڑے پجاری جو ہیں سوشل میڈیا پر جن کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، جن کے جو ہے سپیچ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ جب اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی کسی جو ہے اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اچھی بات کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان اس سے بہت متاثر ہو جاتا ہے. یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتا کے چلے گئے. اور یہ تمام واقعات کیوں ہوتے ہیں کہ ہماری اسلام سے بے توجہی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہونے کی وجہ سے. کسی سے اگر دل سے محبت ہو جائے تو اس آدمی کو اپنے جو ہے عاشق کے ہر کام کا جو ہے اس کے پاس ایک دلیل رہتی ہے. ہر کام کرنے کا جو ہے عاشق جیسا کرے گا معشوق بھی ویسا ہی کرے گا. اب یہاں جو بتایا گیا کہ بھئی تم دنیا کے تمام لوگوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اپنی ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتے. تو مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑے جو ہیں محبت کرنے والے اور محبت کا حق رکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ہمیں محبت کرنا ہے تو انہی سے کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو انہی سے کرنا ہے. جب ان کی محبت، سچی محبت، سچا عشق ہمارے دلوں میں آئے گا تو پھر جو ہے ان کے ہر عمل کو ہم زندہ کرنے کے قابل بنیں گے. اس لیے ضروری ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام میں اللہ کے نبی کو نمونہ بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھیں. نماز پڑھنا ہے تو دیکھیں گے بھئی ہمارے نبی نے کیسے نماز پڑھی. کوئی بھی کام ہم کو کرنا ہے تو پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کیا، کس طریقے سے کیا. اس سے
ہمارے دلوں میں نبی کی محبت بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادتیں جو کہ ہم نبی کی عبادتوں کے ساتھ ملا کے ادا کر رہے ہیں، اس سے سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ہماری عبادتوں کا ثواب کے اعتبار سے درجہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا ہر کام نبی کے کام کے جیسا بنانا ہے، اپنا ہر عمل نبی کے عمل کے جیسا بنانا ہے، اور اپنے ہر چیز میں نبی کے اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کو آئیڈیل بنانا ہے، نبی کے اسوے کو اپنا کر زندگی گزارنا ہے، تب جا کے ہم جو ہے اپنے ایمان میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ زبان سے ہم دعوے کرتے رہیں کہ بھئی ہم نبی سے محبت کرنے والے نبی کے امتی ہیں، یہ صرف دعوے زبان کے حد تک رہ جائیں گے، لیکن ان دعووں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، اپنا جو ہے محسن سمجھیں، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنا ہر کام نبی کے کام سے ملا کر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں نبی سے محبت بھی آئے گی، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کام ہر اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھنے کی، اور اللہ کے نبی کو اپنے ہر عمل میں آئیڈیل سمجھنے کی، اور نبی کے اسوے کو اپنانے کی، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔